مسجد کے مینارے سے جب اذان کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائے نا تو دنیا کے تمام کاموں کو اپنے اوپر حرام کر لے. یہ بندہ مومن کی شان ہے. ہر مومن، ہر مسلمان کی یہ بہت اہم باتیں ہیں جو آج کے اس ویڈیو میں آپ سے کرنے لگا ہوں. اذان یہ بڑی چیز ہے اللہ کی طرف سے. جب بندہ مومن اذان سنے نا اور پھر اذان کو دہرائے، یعنی جب مؤذن اللہ اکبر کہے آپ بھی ساتھ میں اللہ اکبر کہو، پھر اس کے بعد مکمل اذان کا جواب دے دیں. اس کے بعد باوضو ہیں تو بہتر ہے، نہیں تو آپ اپنے گھر میں وضو کریں، وضو کر کے مسجد کی جانب نکلیں. عبادت کے غرض سے، نماز پڑھنے کے غرض سے جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو سب سے پہلے دروازے پر آپ داہنا قدم اندر ڈالیں. مسجد کے اندر داہنا قدم محبوب کائنات پہ درود و سلام پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس کے بعد ایک دعا ہے، نویت سنت الاعتکاف. آپ جتنی بھی سانسیں اندر باہر لیں گے رب تبارک و تعالی ہر سانسوں کے بدلے فرشتوں کو پیدا فرما دے گا، اور وہ فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں فرمائے گا. اس لیے میرے پیارو بڑا مقام ہے. پھر مسجد میں آئے، سب سے پہلے تحیت المسجد ادا کریں. پھر تحیت المسجد کے بعد آپ فرض نماز کا وقت ہے تو کوشش رہے کہ آپ وقت ہے تو آپ سنتیں ادا کریں، یا تو پھر امام کے ساتھ شامل ہو کے فرض ادا کریں. جب فرض نماز کا وقت ہو تو کوئی بھی نماز پڑھنا اس وقت منع ہے، اس لیے آپ پہلے فرض ادا کریں، پھر سنت ہو یا پھر نفل ہو جو بعد میں ہے اسے بعد میں پڑھنا ہے. جو پہلے سنتیں پڑھی جاتی ہیں اگر وقت ہے تو پہلے ادا کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے. جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اپنی آخرت تباہ کر لی، دنیا تباہ کر لی. اس لیے میرے پیارو آپ نماز نہیں چھوڑنا. نماز بڑی عبادت ہے، عبادتوں کی جان نماز ہے. آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں. آپ چاہتے ہیں کہ رب مجھ سے راضی ہو، نماز پڑھیں. آپ چاہتے ہیں محبوب کائنات مجھ سے راضی ہو، آپ نماز پڑھیں. آپ چاہتے ہیں کہ قبر کا اندھیرا میرے لیے روشنی میں تبدیل ہو جائے تو آپ نماز پڑھو. آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جاؤں تو آپ نماز پڑھو. آپ چاہتے ہو کہ قبر کے سوالات مجھ پر آسان کر دیے جائیں تو آپ نماز پڑھو. اس لیے بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس لیے آپ نماز پڑھنے سے پہلے استغفار کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں. جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو ایک دعا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام. استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ دعا یاد نہ ہو تو پھر سید الوظائف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں کہیں بھی رہیں آپ ورد میں رکھیں. سید الوظائف کا بڑا مقام ہے میرے پیارو. اس لیے ہم مومنوں کے لیے، ہم صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جو بندہ مومن نمازوں کی پابندی کرتا ہے، پانچوں وقت نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس گھر کو خیر و برکت کا مرکز بنا دیتا ہے، اس بندے کو تمام بندوں میں مقبول بنا دیتا ہے. اس لیے میرے پیارو آپ نمازی بن جاؤ. کسی بھی حال میں ہونا آپ نماز مت چھوڑیے، چاہے اس کے لیے جتنی بھی پریشانی جھیلنی پڑے آپ نماز کو قضا نہیں کیجیے. آپ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں آپ کے لیے فرض ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. جس نے ظہر کی نماز چھوڑ دی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس بندے کے رزق سے برکت ختم فرما دیتا ہے. جو بندہ عصر کی نماز چھوڑتا ہے
اس کو اولاد سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جو بندہ مومن مغرب کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے زندگی سے سکون ختم، راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ جو بندہ مومن عشاء کی نماز چھوڑے اس کے نیند کے اندر جو سکون ہوتی ہے نا، پھر وہ رات بے چینی سے گزارتا ہے، راحت قلبی کے ساتھ بستر پہ نہیں سو پاتا، بے چینی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، فکر میں، ٹینشن میں، سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ آخر کر وقت ضائع ہو جاتا ہے اور وہ سوچ و فکر کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ پھر وہ صبح تک سوتا رہتا ہے۔ اور جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دے، جو فجر کی نماز چھوڑ دیا تو پتہ ہے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مردہ قرار دے دیا جاتا ہے، یعنی وہ زندہ نہیں ہے، اس کا قلب مردہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر روشنی نہیں ہوتی، تازگی نہیں ہوتی، اس کے چہرے پر شیطان لوٹتا ہے اور منحوسیت پھیل جاتی ہے، چونکہ رات بھر شیطان کو اس نے پناہ دے رکھا اپنے ناکوں میں۔ پھر وہ بے وضو ہو کے سویا تو پھر یہ تباہی ہے کہ وہ سوئے یا جگے رہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ جو باوضو ہو کے سوتا ہے، جو طریقے مصطفیٰ پہ سوتا ہے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بستر پہ جا کر سو جائے تو اس کا سونا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو یاد رکھیں، کسی بھی حال میں آپ کو نماز نہیں چھوڑنا۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ پاگل پہ نماز نہیں ہے، مجنون دیوانہ پر نماز نہیں ہے، جو ناپاک رہتا ہے اس پر نماز نہیں ہے، شرط ہے کہ وہ پاک ہو لے۔ جو پاگل ہے وہ دماغی حالات سے اگر ٹھیک ہے تب نماز فرض ہے۔ جو جنوب حیض و نفاس والی جو عورت ہے اس کے اوپر نماز نہیں ہے، مگر جب پاکی میں آ جائے پھر نماز ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹے لیٹے نماز پڑھے، اگر لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اگر ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کرتا تو وہ اشارے سے نماز پڑھے۔ یہ ہے نماز، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ کسی بھی حال میں ہمیں نماز نہیں چھوڑنا۔ جس بندے نے نماز کو چھوڑا ہے نا تو سمجھ لیجئے کہ رب کی ناراضگی کو مول لیا ہے، رب اس سے راضی نہیں ہے، محبوب کائنات اس سے راضی نہیں ہے، اس بندے سے، اس امتی سے میرے آقا خوش نہیں ہے۔ میرے آقا تو خود فرماتے ہیں کیا؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، بلندی ہے، کامیابی ہے، صحت ہے، خیر و برکت ہے۔ منزل و قدر کی منزل پر گامزن ہونا چاہتا ہے تو نمازی بن جائیے۔ اگر آپ سماج میں بلندی چاہتے ہیں تو آپ نمازی بن جائیے۔ یہ بڑی چیز ہے میرے پیارو، اس لیے نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا۔ جیسا بھی وقت آئے نا، جو نماز وقت کا ہو، دنیا کو طلاق دے دیں، آپ چھوڑ دیں، دنیا سے رخ موڑ لیں، دنیا کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال کر آپ رب کے حضور حاضر ہو جائیں۔ بس یہ تصور میں ہو، یہ فکر میں ہو، یہ ایمان رکھیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارو نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز قضا نہیں کرنا۔ اس لیے بندے مومن اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو رب کی رضا میں اپنی زندگی بسر کرو، تاکہ دنیا بھی آپ کی اچھی اور آخرت بھی آپ کی اچھی ہو جائے۔ اس لیے میرے پیارو یاد رکھیے، اذان، نماز، باوضو رہنا، تلاوت کلام اللہ سے اپنی زندگی کو مصروف رکھنا، عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی کو مصروف رکھنا، یہ معلوم ہے اللہ کا چہیتا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہو جاتا ہے وہ بندہ جو ان تمام اعمال صالحہ پر سختی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو یاد رکھیے، نماز بڑی دولت ہے، نماز دنیا و آخرت کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ ایمان لانے کے بعد نماز وہ عبادت ہے جو بندہ مومن کی عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے، بندہ مومن کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرماتا ہے، بندہ مومن کے رزق میں برکت ہی برکت عطا فرماتا ہے، بندہ مومن کی اولاد میں اللہ وفائی عطا فرماتا ہے۔ نماز کے سبب سے، نماز کی وجہ سے
ہر لوگوں کی نگاہوں میں وہ باعزت انسان ہوتا ہے. اس لیے نماز نہیں چھوڑنا. قرآن مقدس کے اندر رب کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے، برائی سے، غلط کاموں سے، غلط چیزوں سے روک دیتی ہے. جب بندہ مومن اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے نا، جب ایک بار نماز پڑھتا ہے پھر دوسری بار رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس بندے کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، برائیوں سے بچ جاتا ہے، بلاؤں سے بچ جاتا ہے، غربت و مفلسی سے بچ جاتا ہے، تباہیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. وجہ اس کی وہ بندہ مقبول خدا ہو گیا ہے، وہ بندہ خدا کا پیارا اور چہیتا بندہ ہو گیا ہے. کیوں؟ وہ وقت پر نمازیں ادا کرتا ہے. وہ بندہ اللہ کا مقرب اس لیے بھی ہے نا کہ باوضو رہتا ہے، پاک رہتا ہے، سچ بولتا ہے، حق بولتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، سماج میں اچھا کام کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے اور محنت کرتا ہے، اور محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. رب کا فرمان ہے قرآن مقدس کے اندر، رب فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا ہے. اب بتاؤ رب سے زیادہ کون محبت کرتا ہے؟ رب سے زیادہ بندوں کو کون چاہتا ہے؟ اس لیے آپ نماز پڑھیں. آپ بڑے مقدر کے دھنی ہیں جو آپ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے، محبت اور محنت. قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں محبت اور محنت میں فرق صرف ایک نقطے کا ہے، ایک نقطے کا فرق ہے. آپ کو پتا ہے، آخری بات میں بتا کے ختم کروں کہ محنت فقیر کرے نا تو محنت اس فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اور محبت، دنیاوی محبت بادشاہ کرے تو وہ محبت اسے فقیر بنا دیتی ہے. اس لیے آپ محبت کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول سے کرو، محنت کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول کے لیے کریں، اپنی عبادت و ریاضت کے لیے کریں. آپ حلال رزق کے لیے محنت کریں، مشقت کریں، کوششیں کرتے رہیں. حرکت میں برکت ہے، حرکت میں کامیابی ہے، کوشش میں کامیابی ہے. ہمت نہیں ہارنا ہے. بندہ مومن کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب رب کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے. جب کوئی کام کرے تو اللہ کے نام سے، جب کوئی کام ختم کرے تو اللہ کے نام سے. شکر گزار بندہ بنے آپ. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب دین و شریعت کے آئینے میں ہو، وہ بندہ مومن کامیاب و کامرا ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. وہ جب نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہ تہجد پڑھتا ہے، وہ نفل کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ سنتیں نہیں چھوڑتا ہے، کوئی نوافل نہیں چھوڑتا ہے، تو وہ بندہ اللہ کا مقبول ترین بندہ ہو جاتا ہے. وہ بندہ بہت قیمتی ہو جاتا ہے. جہنم کی آگ اس بندے پر حرام کر دی جاتی ہے. اس بندے کے لیے جنت کے بہاریں اور جنت کے باغات اور جنت کے سارے نعمت اس بندے کا انتظار کرتا ہے. کب تک؟ جب تک اس دنیا میں ہے جنت انتظار میں سجی ہوئی ہے. جنت کے اندر حورانے جنت انتظار میں ہے، غلما انتظار میں ہے، کیونکہ محبوب خدا کے نیک امتی میرے گود میں آنے والے ہیں. میری کوٹھڑی، میرے گھر یعنی جنت یہ رشک کرتی ہے، یہ نمازی بندہ میرے اندر آنے والے ہیں. یہ محبوب کائنات کے وہ امتی ہیں جو رات کو قیام اللیل کیے، وہ امتی ہیں جو سچ بولے، وہ امتی ہے جو دکھیوں کے کام آئے، وہ امتی ہیں جو غریبوں کے کام آئے. یہ وہ امتی ہیں جو قرآنوں کی تلاوت، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے. یہ وہ امتی ہے جو پانچوں نماز جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتے تھے. یہ وہ امتی ہیں جو محبوب کائنات پہ درود و سلام پڑھتے تھے. یہ امتی ہے جب سوتے تھے تو پڑھتے تھے محبوب کائنات پہ درود و سلام، جب اٹھتے تھے تو محبوب کائنات پہ درود و سلام. یہ ان کی محبت، یہ محنت، یہ لگن اور یہ کوشش دنیا میں بھی
افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے، اور آخرت کی منزل بھی اس بندے کے لیے اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، کسی بھی حال میں یاد رکھے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ جس نے نماز نہیں پڑھا، معلوم ہے آپ کو، اس نے اسلام کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، وہ نکل گیا آرام سے اسلام کے۔ 5 وقت نماز نہ پڑھے، جمعہ نہ پڑھے، نماز کو اہمیت نہ دے، ہلکا جانے، معلوم ہے آپ کو اس کے بارے میں شریعت کا سخت قانون ہے۔ بے نمازی مر جائے، شرابی مر جائے، زانی مر جائے نا، تو پھر اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیے جائے۔ بے نمازی وہ جو کبھی نماز نہ پڑھے، جمعہ تک نہ پڑھے، اور نماز کو ہلکا جانے، اور نماز کو بس یوں ہی ہلکا جانے، کوئی معاملہ نہیں ہے بھائی، نماز نہیں پڑھے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کی غضب ہے ایسے لوگوں پر جو نماز چھوڑے ہوا ہے، نماز کو ہلکا جانے ہوا ہے، اور نماز کو نماز نہیں بلکہ وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ بس ہلکی پھلکی کوئی عبادت ہے، کر لیا ٹھیک ہے، نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ بندہ یاد رکھو میری پکڑ بہت سخت ہے، قرآن مقدس کے اندر ہے، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ سے بچ نہ پائے گا، میرے عذاب سے بچ نہ پائے گا۔ یہ نماز جو نہیں پڑھتا وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے قہر کو دعوت دیتا ہے۔ اس لیے آپ نماز پڑھیے میرے پیارے، آپ مقدر کے دھنی ہیں، بڑے اچھے ہیں، آپ صاحب ایمان ہیں، امت محمدیہ ہیں، آپ اپنے مقدر پہ رشک کریں، فخر کریں، کم ہے، کیونکہ آپ محبوب کائنات کی امت میں ہیں۔ سبحان اللہ۔